بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں خصوصی میں کیا عرض کروں، کیا لفظ استعمال کروں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بغاوت ہو چکی ہے۔ آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی اپنی اینٹیٹی الگ سے قائم کرنے کے لیے باولا ہوا جا رہا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہر ادارے نے ضد اختیار کر لی ہے فوج سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ فوج کرتی ہے وہی کچھ وہ بھی کریں۔ جتنی اہمیت فوج کو حاصل ہے اتنی اہمیت انہیں بھی ملے۔ اس سلسلے میں اگر تو معاملات محدود رہیں اداروں کے آپس میں کمپٹیشن پر بھی، تو بھی ایک بات ہے، لیکن ہم جو سیولین لوگ ہیں، جو حکومت کے حامی ہیں یا اپوزیشن کے حامی ہیں، ان کی آپ حرکات دیکھیں، ان کے آپ معاملات دیکھیں۔ میں آپ کو آج کے اخبار کی 3-4 خبریں ایسے سنا رہا ہوں جو ممکن ہے سن کر آپ بھی میری طرح بہت پریشان ہوں، لیکن یہ سچ ایسا ہے کہ جسے ہمیں اب تسلیم کر کے یہ نظام لپیٹنا پڑے گا۔ بصورت دیگر ایک ایسا وقت آئے گا، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے، کہ ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ہم اپنے ہاتھوں ہی اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیں گے۔ میں شروع کرتا ہوں ہزارہ جو یہ شہید ہوئے ہیں ان سے۔ مرنے والے 11 میں سے 7 کا تعلق افغانستان سے ہے۔ افغان نیشنل ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں، آپ کو پتہ نا، جو غیر ملکی جو افغان پاکستان رکھے ہوئے تھے، تو ہر سال ان کی خاص تعداد جو ہے وہ واپس چلی جاتی ہے۔ یہ پاکستان کا اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے درمیان، جو UN کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کے تحت، کبھی ان لوگوں کے پاکستان میں شناختی کارڈ بنے ہوں گے، وہ پاکستان نے منسوخ کر دیا تھا، جب چلے جاتے ہیں واپس۔ اب افغان حکومت کی طرف سے مطالبہ آ رہا ہے کہ فی جو بندہ ہے اس کو 50 لاکھ روپیہ دیا جائے اور ان کی پاکستانی شہریت دوبارہ بحال کی جائے۔ جس کمیونٹی میں اتنا اتفاق ہو، جو اس طرح اپنے حقوق سے متعلق کانشیس ہوں، انہیں کوئی یہ بات کیوں نہیں پوچھتا کہ یہ 7 غیر ملکی آپ نے وہاں کیوں رکھے ہوئے تھے؟ اور ان 7 غیر ملکیوں کو نشانہ کس نے بنایا ہے؟ داعش نے۔ اور داعش کیا ہے؟ NDS کی پروردہ ایک تنظیم ہے۔ یعنی یہ ساری سازش جو ہے یہ را اور داعش نے مل کر بنائی۔ انہوں نے اپنے نیشنل کو سلیکٹ کیا، ان کو مارا، اور ان کے پاس تو انفارمیشن تھی نا، یہ ہمارے شہری ہیں کیا، جس طرح کی گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے۔ اور اب اس سے کیا کیا کچھ آگے مسائل جنم لے رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ سرگودا کی خبر ہے کہ سرگودا میں حساس اداروں نے کارروائی کر کے سپاہی محمد کے 7 دہشت گرد گرفتار کیے ہیں، جو پڑوسی ملک سے تربیت حاصل کر کے واپس آئے تھے۔ یہ پڑوسی ملک کون ہے آپ جانتے ہیں، مجھے کہہ دینے میں کوئی عار نہیں، اس پڑوسی ملک کا نام ایران ہے۔ اب ہم کیا توقعات رکھتے ہیں ایران سے، اور کتنے ہم خوش ہو رہے ہیں، لیکن حقائق کیا ہیں؟ زمینی حقائق یہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور سب سے آخری بھی خبر سن لیں، آپ کی طبیعت انشاءاللہ صاف ہو جائے گی۔ عزیر بلوچ کے ایرانی پاسپورٹ کا تو آپ کو علم یہ ہے، سب کچھ کیس آپ کے سامنے ہے، جو اس کی وہ رپورٹ بنی تھی، جو اس نے اعترافات کیے تھے۔ چونکہ کیس
کراچی میں رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کیس زرداری اینڈ کمپنی کا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ عزیر بلوچ کو عدالت نے باعزت بری کر دیا ہے، رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ کیوں؟ کہ استغاثہ الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا، اور عدالت نے کہا ہے کہ شواہد کے بغیر سزا نہیں دے سکتے۔ یہ ہم کس طرح کا پاکستان بنا رہے ہیں؟ یہ ضد ہمیں کہاں لے جائے گی؟ اب ہمیں اس کا تعین کرنا پڑے گا کہ فلاں دہشت گرد پنجاب کا ہے کہ سندھ کا ہے کہ یہ بلوچستان کا ہے یا یہ KPK کا ہے، اور اس کے کا کیس جو ہے وہ کہاں چلانا چاہیے، کہاں وہ بری ہو۔ آپ کو تو اس بات کا علم ہوگا نا، جب یہ کراچی میں شروع کیا تھا آپریشن، تو یہ جب عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، وہ جو ڈاکٹر وہ چور بھاگ گیا ہے یہاں سے، کینیڈا چلا گیا ہے، وہ جس کے ہسپتال میں یہ MQM کے دہشت گردوں کا علاج ہوا کرتا تھا، اس کے خلاف ڈاکٹر عاصم میرا کا نام تھا اس کا، اس کے خلاف عدالت سے جو کہ مقدمہ چل رہا تھا، رینجرز نے اس کے لیے کیا ثبوت نہیں پیش کیے، کیسے کیسے لوگوں نے اس کے خلاف گواہی نہیں دی۔ لیکن جو سرکاری وکیل ہوتا تھا، یعنی استغاثہ کا وکیل، عدالت کا وکیل تو وہ ہے نا جی، اس پر ہی کیس چلنا نا سارا، وہ تاریخ پہ آتا نہیں تھا، اس کا وہ چلان تیار نہیں ہوتا تھا، ثبوت نہیں ہوتے تھے۔ پھر پتہ لگا کہ جو اس کے خلاف تو ثبوت ہی کوئی نہیں، وہ بھاگ گیا ہے، وہ کینیڈا میں بیٹھا ہے اس وقت جا کے۔ 2-3 اور بھی میں نام لے سکتا ہوں جو اس طرح، خاص طور سے یہ زرداری اینڈ کمپنی کے۔ آپ مجھے بتائیے، یہ کیا جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت ہے؟ یہ مذاق ہے؟ یہ کیا ہے؟ اچھا، اب آپ جناب کل وہاں یہ گئے ہیں، وہ ہزارہ کے ادھر مظاہرین جو گئے ہیں، وہاں پہ اس نے محترمہ نے جا کے، مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ رونا دھونا پیٹ سے اپا کیا، اور اسی طرح اس نے بلاول نے بھی کیا۔ بلوچستان حکومت کا بیان آیا ہے کہ ان دونوں نے عوام کو ورگلایا وہاں پہ، اور ریاست کے خلاف انہوں نے مطلب غلط ہذیان بقائے، اور حکومت کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے یہ انہوں نے گندی حرکت کی ہے، سیاسی استعمال کیا ہے۔ یہ بلوچستان گورنمنٹ کا بیان، آج پڑھ لیں آپ۔ ان حالات میں مجھے نہیں سمجھ آتی، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اب وحدت المسلمین کا بیان آ گیا کہ جی جناب ہم تو 1 مہینہ بھی بیٹھے رہیں گے۔ وزیر اعظم آئے، پہلے تو جو 7 بندے ہیں وہ تو 2 افغان گورنمنٹ کو، وہ کہتے جی ہمیں یہ لاشیں ہماری واپس کرو۔ کس کیپیسٹی میں کریں؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ اللیگل بندے، اگر امریکہ کے 7 اللیگل بندے پاکستان میں دہشت گردی کا شکار ہو جائیں، اور پاکستان میں ان کی رہائش ہی لیگل ہو، تو وہ کہاں کنسیڈر ہوں گے؟ افغانستان کے اللیگل سٹیزن جو ہیں وہ کیوں یہاں پہ تھے؟ ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ مطلب یہاں ہمارا جو سچ ہے نہ تو وہ پورا سچ ہوتا ہے، نہ ہمارا جھوٹ پورا جھوٹ ہوتا ہے۔ ہم آدھا سچ بولتے ہیں، آدھا جھوٹ بولتے ہیں، صرف اپنا دھندا چلانے کے لیے۔ اور کس حد تک گر سکتے ہیں ہمارے سیاستدان، یہ آپ یہ جو PDM ہے اس کے وہ دیکھ لیں۔ وہ جو مولانا صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی میں تو مانتا ہی نہیں ہوں جب حکومت کو، تو میں کیوں عدالت میں پیش ہوں گا؟ میں تو نیب کے کسی اس میں جاؤں گا ہی نہیں، میں تو اس میں جاؤں گا ہی نہیں۔
ایک اخبار ہے لاہور کا جو پورا مطلب پہلی سطر سے آخری پیج کی آخری سطر تک سوائے حکومت کے خلاف نفرت پھیلانے کے، سوائے فوج کے خلاف نفرت پھیلانے کے کچھ نہیں کر رہا، کچھ نہیں کر رہا۔ آپ بھی جانتے ہیں اسے، ایک انگریزی اخبار ہے اور ایک یہ اردو اخبار ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے اللہ نہ کرے جیسے ہم اپنے ہاتھوں ہی اپنی قبر کھود رہے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو سارا یہ سچ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن ایک بڑا زبردست، یہ ایک دوسرا کتا کتے کا بیری، لیکن تمام کتے فوج کے خلاف یک زبان ہے، فوج کے خلاف یک زبان ہے۔ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے آپ سے یہ سوال کریں، اپنے ضمیر سے، اپنے دل و دماغ سے نہ کریں، کیونکہ اس پر شیطانیت قابض ہو چکی ہے، دجالیت نے آپ کو گھیر لیا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے صدی بھی یہ تو سال بھی جو ہیں وہی مشکوک ہیں۔ احادیث کے حوالے سے جو کچھ ہمیں دیکھنے سننے کو مل رہا ہے، اس کے بعد سے تو معاملات بہت ہی بگڑ رہے ہیں۔ یہ اپنے ضمیر سے سوال کریں اور جو اس کا جواب ملے اسی کو حقیقت سمجھیں۔ بہت آپ کے نزدیک چھوٹی خبر ہوگی کہ عزیر بلوچ کو انہوں نے بری کر دیا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ میں ایک درد مند پاکستانی ہوں، میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔